بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آداب مجلس اور آداب عزاداری کے عنوان سے جو احادیث اور جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس فرش عزا کی عظمت اور اس کی اہمیت کے اوپر کہ کس طریقے سے خود ائمہ اطہار علیہم السلام سید الشہداء کے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے تھے اور کن مشکلات اور مصیبتوں سے یہ غم ہم کو یہاں تک ملا ہے، یہ تاریخ یہاں تک پہنچی ہے۔ روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے کہ ایک دن میں امام کے پاس آیا، فدخلت علی ابی عبداللہ، میں ابو عبداللہ کے پاس آیا، فقال، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ قولوا لأم فروہ تجی فتسمع ما صنع بجدها، کہا جاؤ اور خواتین سے کہو اور ام فروہ سے کہو کہ وہ آئیں اور آ کر سنیں کہ ان کے جد حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ قال جئت، جاءت فقعدت خلف الستر، خواتین آ گئیں، خود ام فروہ بھی آ گئیں اور آنے کے بعد پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ یہ آداب ہوا کرتے تھے، یہ تہذیب ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہم مجلسوں میں چلے جائیں، بلکہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مجلسوں میں شرکت کریں، لیکن اس کا ادب ہے۔ خلف الستر، پردے کے پیچھے بیٹھیں، پردے کی رعایت کریں،
مجلس میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح گھر میں بیٹھے تھے اٹھ کے چلے گئے، نہیں، اس کے آداب ہیں، اس کی آپ کو رعایت کرنا چاہیے۔ امام نے اپنے گھر میں پردے کا انتظام کروایا اور خواتین کو بلوایا، اور روایت کہتی ہے کہ فقعدت خلف الستر ثم قال، اور پھر ابو عبداللہ نے ہم سے کہا کہ اب آپ لوگ اشعار پڑھیے، مرثیہ گوئی کیجیے، ہماری آپ کی زبان میں کہ مرثیہ پڑھیے، نوحہ پڑھیے، امام کی مصیبت کو بیان کیجیے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے سنا کہ مرثیہ شروع ہوا اور اشعار شروع ہوئے اور ابا عبداللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا ذکر شروع ہوا تو فصاحت وصاحن النساء، تو ایک مرتبہ عورتوں نے چیخ مار کر گریہ شروع کیا۔ فصاحت، صاحت یعنی صیحہ، چیخ مارنا، وصاحنا روئے، سب لوگ چیخ پکار، آہو بکا، ایک کوہرام مچ گیا۔ تو اس وقت جب اتنا کوہرام مچا تو امام صادق علیہ السلام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الباب الباب، دروازے کا خیال رکھو، دروازے کا خیال رکھو۔ علماء فرماتے ہیں امام نے دو وجہ سے اس بات کو کہا، ایک تو یہ کہ خواتین کی آوازیں باہر نہ جائیں، پھر سے پردے کا خیال، اور دوسرے یہ کہ اس وقت مدینے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو۔ اس حالت میں بھی، ان خفقان والی حالات و کیفیات میں بھی امام نے ذکر امام حسین اپنے گھر پہ برپا کیا۔ فاجتمع اہل مدینہ علی الباب، اور راوی کہتا ہے کہ اتنا شور اور آہو بکا ہوا کہ لوگ امام کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے۔ فقال، امام علیہ السلام نے ہم لوگوں کو دیکھا اور خود امام جو ہے فبعث الیہم ابو عبداللہ، اور امام خود دروازے کے پاس گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے کہا، اب دیکھیے یہ مصیبت تھی، یہ مظلومیت بھی ہے ائمہ کی کہ ان حالات میں، اس تقیے کے عالم میں کہ جہاں پر آپ ذکر امام حسین بلند آواز سے نہیں کر سکتے تھے، ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ یہاں کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، کتنے آرام سے ہم اور آپ، ہاں مشکلات چھوٹی موٹی کہیں نہ کہیں چٹر پٹر ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ امام دروازے پر گئے اور جو مجمع اکٹھا ہو گیا تھا کہ یہاں کیوں کوہرام مچا ہے، کیوں آہو بکا ہے، تو امام نے یہ نہیں کہا تم لوگ بھی اندر آ جاؤ مجلس ہو رہی ہے، ایسے حالات نہیں تھے۔ امام نے فرمایا صبی لنا خشی علیہ فصحن النساء، گھر میں ایک بچہ تھا وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو دیکھ کے خواتین رونے لگی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے چھپایا اس بات کو کہ اندر مجلس امام حسین ہو رہی ہے، اور کہا ایک بچہ ہے۔ اب علماء یہاں دوبارہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اتنی آہو بکا ہوئی ہو کہ کوئی بچہ بے ہوش ہو گیا ہو، امام نعوذ باللہ غلط بیانی تو کریں گے نہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں بچہ بے ہوش ہو گیا ہو، یا علماء نے ایک اور احتمال دیا ہے، وہ یہ کہ ذکر مصیبت میں اس مصیبت کو بیان کیا گیا ہو کہ کربلا میں روز عاشور جو بچے پیاس سے بے ہوش ہو کے گر رہے تھے، امام نے ان کا ذکر کیا کہ ایک بچہ ہے جو بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، عورتیں اس کو سن کر رو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں، یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ کھلے عام امام کی مجلسیں ہو سکیں، یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ جو ہے کھلے عام آرام سے کالا لباس پہن کے چل سکیں، نہیں، بڑی مشکلوں سے یہ پیغام، یہ کربلا، یہ عاشورہ ہم تک پہنچی ہے، بڑی محنت کی گئی ہے، خون دیا گیا ہے اس کے لیے، اور گھروں سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے۔ میں بار بار کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ تربیت، یہ منتظر نہ رہیں کہ مولوی صاحب آ کر جو ممبر بیٹھ کے ہمیں کچھ بتائیں گے، نہیں، گھروں سے یہ تربیت شروع ہوگی، باپ شروع کریں، ماں شروع کریں، بڑے بھائی سکھائیں آداب کو، تہذیب کو، تمیز کو، کہ بچے عادت اپنی بنا لیں۔ ان عزاداریوں کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے اور باقی ہے۔ یہ عزاداریاں نہ ہوتی تو تشیع ختم ہو چکا ہوتا کب کا، یہ مکتب، یہ مذہب ختم ہو چکا ہوتا، لیکن
اس عزاداری کی برکت یہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آج بھی یہ اس لیے قائم اور دائم ہے کیونکہ ہم سب غم حسین کو اس طریقے سے مناتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ ہم اپنی دیگر اعیاد، دیگر مناسبتیں بھی اسی طرح سے منائیں تاکہ لوگ جانیں پہچانیں، جس طرح سے ہم لوگوں نے محرم کے ذریعے دوسری قوموں کو، مذاہب کو پہچنوایا کہ کون ہے حسین ابن علی، اسی طریقے سے اتنے جاہ و حشم سے محرم کے بعد ہم غدیر منائیں کہ لوگ پہچان جائیں کون ہے علی۔ چونکہ جب امام سے سوال ہوا، ظاہر کسی امام سے سوال ہوا تھا، اس وقت ذہن میں یاد نہیں کہ کس امام سے کہاں پڑھا تھا ہم نے اس بات کو، لیکن جب سوال ہوا کہ آپ اتنی زیادہ عزاداری پر تاکید کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ جس طریقے سے غدیر کو لوگوں نے بھلا دیا، کہیں عاشورہ کو بھی نہ بھلا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ عاشورہ کو بھی زندہ رکھو اور اس کو زندہ کرنے کے بعد غدیر کا احیاء کرو۔ یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہمیں عاشورہ پہ رک جانا، نہیں، ہمیں ہر وقت تکامل کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ان مجلسوں کی برکت سے، اس منبر کا جو علماء حق ادا کرتے ہیں، حقانیت بیان کرتے ہیں، ان کے طفیل میں، ان کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت لوگ امام حسین کو پہچانتے ہیں۔ مختلف ادیان کے بزرگ، پولیٹیشنز ہوں، دینی رہنما ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی بڑا ہے تو ان ایام میں کوشش کرتا ہے کہ امام حسین محمد آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد آل محمد، وہ کوشش کرتا ہے کہ محرم یا امام حسین یا عاشورہ کے اوپر کچھ کمنٹ کرے، کوئی بات کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ کس وجہ سے؟ کیا وہ ہم شیعوں کا ووٹ چاہتے ہیں یا وہ ہم شیعوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کتنے ہیں اس دنیا میں؟ نہیں، امام حسین نے جو اپنی قربانی دی ہے اور وہ اتنی متجلی ہے، اتنی روشن ہے، اتنی واضح ہے کہ یہ قربانی صرف مسلمانوں اور شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ ہم انسانیت کے نام سے پہچانے جائیں، وہ امام حسین کا ذکر سر فہرست کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو آپ کو خوش کر دیں، ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو، امریکہ کا جو ہے وہ صدر ہو، آپ دیکھیے سب کے کمنٹس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین انسانیت کے لیے، اور جو حسین کو مان رہا ہے وہ انسانیت کو مان رہا ہے، اور حسین کے مقابلے میں جو یزیدیت ہے وہ باطل پر ہے، وہ انسانیت کی دشمن ہے۔ یہ سیدھے سیدھے دو راستے ہیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے، اور صحیح دین اصیل ناب محمدی کس سمت ہے اور کس طرف ہے۔ ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ قرآن مجید نے بھی، میں نے کل عرض کیا تھا یا پرسوں کی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کس ذات کو، کس شخص کو، نہیں، ہمیں ان صفات کو پہچاننا ہے۔ اگر صفات سمجھ میں آ گئی، لوگوں کو سمجھا لے گئے، تو لوگ اہل صفت کو خود بخود سمجھ جائیں گے۔ محرم کے ذریعے صفت انسانیت کو پہچانوایا ہے ہم لوگوں نے، تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی انسانی کام کرنا چاہتا ہے وہ حسین کا نام لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم ذات کی اور شخص کی لڑائی میں نہ پھنس جائیں۔ بحث ذات کی نہیں ہے، بحث صفات کی۔ قرآن مجید کا بھی یہی طرز ہے۔ قرآن مجید ذات کو اور افراد کو پہچانوانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید معیار دیتا ہے، ملاک معین کرتا ہے۔
قرآن مجید کلی قواعد کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید کردار بیان کرتا ہے، چونکہ یہ کردار سازی کی کتاب ہے. یہ اس لیے آئی تھی لوگوں کردار بیان کر سکیں. لہٰذا یہ نہ ڈھونڈیے اب آپ نوجوانوں کے اذہان کو بھٹکایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب اگر امام ہیں تو ان کا نام قرآن نے کہا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ امام ہے تو ان کا نام قرآن نے کہا ہے. نہیں، قرآن مجید کا شیوا اور اس کی روش نام لینا نہیں ہے. اگر کہیں نام لیا بھی ہے تو اس لیے تاکہ کردار اور روشن ہو جائے. قرآن مجید کلیات کو بیان کرتا ہے، جزیات سنت نبوی میں ڈھونڈنا ہوگی. اسی لیے جب کسی نے آ کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہی سوال بے عین ہی یہی سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں امام علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو امام نے اسی طرح رہنمائی کی تھی، اور امام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کا یہ جو بار بار میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا، مزاج دین سمجھیے. مزاج یعنی کیا؟ یعنی بھائی اصول دین، روش دین. آپ کے مذہب کی روش کیا ہے، اصول کیا ہے. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. جب امام سے سوال ہوا تو امام نے یہی تعبیر استعمال کی کہ دیکھو قرآن مجید میں کلی اصول بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی تفسیر کو رسول کی سیرت میں ڈھونڈنا چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن یہ نہیں بیان کیا کتنی رکعتیں پڑھو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن مجید یہ بیان کرے گا حج پر جاؤ، لیکن کتنے طواف کرنا ہے یہ سیرت نبوی تم کو بتائے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ قرآن سے حکم کلی لے لو اور مجھے نماز پڑھتا دیکھو. لہذا قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہیں امام ماننا ہے کسی کو، تمہیں کسی کی ولایت کے تحت آنا ہے. قرآن تم کو بتائے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. انسان کے نام کو لے کر نہیں بتایا، اس کے بعد کون ولی ہے، صفات کے مجموعے کو بتایا. اب جاؤ سیرت نبوی میں ڈھونڈو کہ کس نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. قرآن مجید نام لے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم قرآن مجید کے اس مزاج کو سمجھو. وہ تمہیں صفات بیان کر کے بتا رہا ہے، وہ تمہیں کردار بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ صفات ہیں تو یہ تمہارا امام ہے. چونکہ تاریخ میں ہم جھوٹے اشخاص بنا لے جاتے ہیں دشمن، لیکن جھوٹے کردار نہیں بنا پاتے. کردار پیش کرنا اہم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ الفاظ کی الجھنوں میں نہ پھنس جائیں. جو صفات ہیں ان کو دیکھیں، کن صفات کے ذریعے پہچنوایا ہے ائمہ اطہار نے. ہم کو مزاج دیا ہے، اصول دیے ہیں ہمارے ہاتھوں میں. قرآن مجید کا بھی یہی دستور ہے، پیغمبر اسلام کا بھی یہی دستور ہے، تاکہ لوگوں کو کم از کم دین کا مزہ مل جائے، لوگ سمجھ جائیں کہ دین اللہ کا مزاج کیا ہے. اور وہ مزاج ولایت ہے کہ جس کو ہمیں چکھنا ہے اور اپنے ٹیسٹ کو، اپنی طبیعت کو، اپنی روح کو اتنا پاک رکھنا ہے کہ ہم پہچان سکیں کون سا اصلی دین ہے، کون سا نقلی دین ہے. ورنہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے حساب سے دین کو نہیں سمجھنا ہے، اپنے حساب سے یہ ججمنٹ پاس نہیں کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. نہیں، ہمیں دیکھنا ہے سیرت میں کیا بیان ہوا ہے. اگر اپنے حساب سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے غلط بھی تمہیں صحیح نظر آنے لگے، غلط بھی تمہیں صحیح نظر آنے لگے. واقعہ ہے چوتھے امام کے زمانے کا. آپ حج کے زمانے میں مکے میں بیت الحرام
مسجد الحرام میں کھڑے ہوئے تشریف فرما ہے، اور روایت کہتی ہے کہ آپ ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے اور تمام مسلمین جو ہیں وہ کعبے کے اطراف چکر کاٹ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، امام اکیلے کھڑے ہیں، اور لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام کو تنہائی میں کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے فرصت غنیمت سمجھی اور امام کے پاس گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے امام کے پاس آیا، امام سے کہنے لگا مولا دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے زیادہ ہیں اور کتنا زیادہ حج کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ بھولا بھالا کوئی شخص رہا ہوگا کہ جو صرف مسلمانوں کے ان چکروں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، امام سے آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حجاج ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اس کو اپنے قریب بلایا اور امام نے اس سے یہ کہا، یہ نہ کہو ما اکثر الحجیج، ذرا قریب آؤ۔ امام نے اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹایا، جہالت کے پردوں کو ہٹایا اور ان لوگوں کی اصلی شکل کو دکھایا، برزخی شکل کو دکھایا۔ امام نے کہا ذرا مجھ سے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا امام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا اب ذرا دوبارہ ان لوگوں کو دیکھو۔ اب جو وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ابھی تک جن کو ہم سمجھ رہے تھے یہ حاجی ہیں، یہ انسان کی شکل میں طواف کرنے والے لوگ، جب امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بھیڑ ہے، کوئی بکری ہے، کوئی فلاں جانور ہے۔ یہ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں مزاج کے دین کے مزاج کو سمجھو، اپنی عقلوں سے ہر ایک کو اچھا نہ سمجھنے لگو۔ جو بھی کعبے کے چکر لگا رہا ہے اچھا نہیں۔ جن لوگوں نے کعبہ امامت اور ولایت کو تنہا کونے میں چھوڑ کر صرف بیت اللہ کا طواف لگا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان تو دور کی بات، وہ انسان کہلانے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یعنی یہ برزخی شکل امام نے دکھائی۔ یہ نہ سمجھو، ہاں اسلام کا حکم ہے کہ ظاہر میں جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا سمجھو، لیکن کبھی کبھار ضروری ہے یہ بات کہ حقیقت کیا ہے اس کو سمجھو، مزاج سمجھو دین کا۔ امام نے فرمایا کہ اب نہ کہنا ما اکثر الحجیج، بلکہ کہو ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، کتنے کم حجاج ہیں اور یہ چیخ پکار کرنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ امام نے ان کی عبادتوں کو چیخ پکار، بات چیت کے عنوان سے تعبیر کیا، یعنی وہ عبادتیں، وہ حج، وہ طواف کہ جو ولایت کے بغیر ہو وہ حج نہیں ہے، وہ قسمت کے چکر ہیں جو انسان کاٹ رہا ہے۔ تم کو تمہارے بزرگوں نے ایسے چکر دیے ہیں کہ زندگی بھر چکر کاٹتے رہو گے۔ لہذا جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی شان کیا ہوگی؟ امام کعبے سے ٹیک لگا کر کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دادا پیدا ہوئے تھے۔ امام اعلان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو خادم الحرمین ہونا اور ہے اور خانہ کعبہ کا مالک ہونا اور ہے۔ یہ مزاج دین ہے۔ اس طرح ہم کو دین دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو، یہ بھولے بھالے مسلمان ہر ایک کو اچھا نہ سمجھنے لگے۔ امام نے وہ برزخی کیفیت دکھائی کہ جو بھی ولایت سے دور ہوگا، جو بھی اس اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہا ہوگا، اس کا دین صحیح دین نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں اہل بیت کے دشمن تھے تو کیا ہوا، ان میں بھی کچھ نہ کچھ تو کوالٹیز رہی ہوں گی، کیا کوئی ان میں کوئی بھی خوبی نہیں تھی؟ یہ بہکایا جاتا ہے۔
یہ غلط ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی ایجنڈا ہے فلاں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. میں حسن ظن رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ مت کہیے، خدا را یہ مت کہیے. اگر آپ کے کسی کلام سے قاتل حضرت زہرا کی نسبت کسی مومن کے دل میں اتنا سا بھی نرم گوشہ آ گیا تو اس کے ذمہ دار قیامت میں آپ ہوں گے. آپ کو پتا ہے، یہ نہ کہیے ان میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی. یہ شخص جو امام کے پاس کھڑا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مولا دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ان کی حج، ان کی عبادتیں. امام نے کہا میری نگاہوں سے دیکھو، یہ جو ولایت کے خلاف ہیں، جو اجر رسالت ادا نہیں کر رہے ہیں. اجر رسالت کیا ہے؟ رسالت کا اجر کیا ہے؟ رسالت کا اجر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمارے قربہ کی مودت، محبت نہیں مانگی ہے، مودت. مودت نتیجہ ہے ولایت کا. اجر رسالت کس طرح ادا ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوگی ان میں، کوئی نہ کوئی تو تعریف کا گوشہ ہوگا. کیسی تعریف؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، مسلمان مجھے بتائیں انصاف سے، سب لوگ مجھے بتائیں انصاف سے. آپ جائیں کسی مکتبے میں، کسی بک سٹور میں، بہت خوبصورت سا قرآن دیکھا آپ نے، کوئی جائے، آپ کی مثال نہیں دیتا ہوں، اور ایک اچھا سا حروف جلی میں لکھا ہوا قرآن آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر چپکے کوئی صاحب لے کر گھر آ گئے. اگر یہ قرآن اٹھا کر گھر لے کر آ گئے اور اس جو فروشندہ تھا یا جو دکاندار تھا اس کو اس قرآن کی اجرت، ہدیہ، قیمت ادا نہیں کی، اور لانے کے بعد گھر میں بیٹھ کر بہت اطمینان سے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اس قرآن کو کھول کر چہک چہک کر لہک لہک کر پڑھنا شروع کر دیا، تو جس کو حقیقت معلوم ہے وہ ان کو کیا کہے گا؟ توجہ، جس کو حقیقت معلوم ہے وہ کیا اس کو اچھا قاری قرآن کہے گا؟ یا جس کو حقیقت یہ معلوم ہے کہ اس نے اس قرآن کی اجرت کو ادا نہیں کیا اور بغیر ہدیہ دیے قرآن پڑھ رہا ہے، تو کوئی بھی جو حقیقت سے واقف ہوگا اس کو قاری قرآن نہیں بلکہ چور کہے گا. ہاں، یہ بات اور ہے کہ جس کو حقیقت نہ معلوم ہو وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس دکاندار کے دل سے پوچھئے کہ جس کے یہاں چوری ہوئی ہے، جس کو اس کا اجر نہیں ملا، کیا وہ ان کی تعریف کرے گا یا وہ ہر جگہ یہی کہتا رہے گا یہ چور ہے؟ اجر رسالت کا معاملہ یہی ہے. اگر تم نے دین پر عمل کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، لیکن اگر اجر رسالت ادا نہیں کیا تو جو حضرات اور مومنین مزاج ولایت سے واقف ہیں وہ زندگی بھر تمہیں چور کہتے رہیں گے. تم لاکھ کہو ہم تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان کی تعریف کریں گے، یا وہ کہ جو خود کسی طریقے سے چور ہیں وہ ان کی تعریف کریں گے. آپ نہ کہیے کہ یہ اچھے تھے، ائمہ ان کو اچھا نہیں مانتے. قاتل حضرت زہرا میں کیسی اچھائی؟ رسول اکرم کیا قرآن نہیں پڑھا ان لوگوں نے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوگی، قرآن مجید کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے رسالت مآب کے سامنے بلند آواز سے بات کی، توہین کی، تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہارے اچھے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے. یعنی کیا؟ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں رسول اکرم اور آل رسول کی شان میں گستاخی کرنا
اعمال کو مبحوت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، حبط ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سب آیات نہیں ہیں؟ کیا یہ سب روایات نہیں ہیں؟ کیا یہ سب قصے کہانیاں صرف ہوا میں ہیں؟ نہیں، یہ حقائق دین ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ان کی اچھائیاں بیان کرنے کی؟ آپ کو اس دنیا میں کس کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اگر آپ کو مزاج دین معلوم ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس کی تعریف کرنا ہے، کس کی تنکیر کرنا ہے، کس کی مدح کرنا ہے، کس کی ذم کرنا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ جس امام کو جب وقت ملا ہے اس نے ظالم کے چہرے سے نقاب الٹی ہے۔ یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں سیرت ائمہ پڑھیے، امیر المومنین تو سب کے ساتھ اچھے تھے۔ یہ غلط ہے، کہاں سے مل جاتا ہے لوگوں کو؟ امیر المومنین نے اسلام کی خاطر کچھ مقامات پر سکوت کیا ہے اور کچھ مقامات پر برملا اعلان براءت کیا ہے۔ جب معاویہ نے امیر المومنین کو خط لکھا، ایک صلوات پڑھے محمد والی، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھ کے تشریف آگے لے آئیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، حقیقی دین کیا ہے، حقانیت کس طرف ہے، رسول اکرم ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کیا ہے، اجر رسالت کیا ہے۔ اجر رسالت اس وقت پورا ہوگا، توجہ کریے، رسول اکرم کے لیے فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی علی کی ولایت عین رسالت ہے اور اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ اجر رسالت موالات امیر المومنین ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ جنگ خندق میں، اب مختلف تعبیریں ہیں روایات میں، اقبال الاعمال کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اکرم کے سامنے جب رسول اکرم نے کہا کہ علی اب آپ جائیے، تو امیر المومنین جب میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے تو کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ لَقَدْ بَرَزَ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ إِلَىٰ كُفْرِ كُلِّهِ۔ یا رسول اللہ، یہ تو صرف ایک شخص ہے، شخص ہے نا، یہ تو صرف ایک ذات ہے، یہ ایک انڈیویجول ہے۔ کہا نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں، ہم شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب ایک شخصیت ہے، کردار ہے، صفات کا مجموعہ ہے۔ علی کو ایک شخص نہ سمجھو، علی کل اسلام ہے، یہ کل اسلام ہے۔ یعنی اگر علی کو مانو گے تو اسلام ہے، ورنہ اسلام ناقص نہیں، اسلام ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام تھوڑا سا آ گیا ہے، تھوڑا سا آنا باقی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یا ہے یا نہیں ہے۔ لقد برزل، وہ تعبیر وہ بھی ہے کہ لقد برزل ایمان کلہ الی شرک کلہ، دونوں تعبیریں موجود ہیں، لقد برزل الاسلام علی کلہ علی کفر کلہ، اور شرک ایمان کی بھی ہے، تو علی کلہ ایمان بھی ہے، علی کلہ اسلام بھی ہے۔ امیر المومنین کی ذات تو سمجھے کیا ہے۔ تو اب جو بھی امیر المومنین کے سامنے آئے گا
رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کل اسلام ہے تو اس کے سامنے جو آ رہا ہے وہ کل کفر ہے. یہ نہ کہو تھوڑا بہت ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہوگا، کچھ تو اچھائی بھی نہیں، کل کفر ہے. اب چاہے وہ کوئی خلیفہ ہو، چاہے رسول کی کوئی زوجہ ہو. علی کل اسلام ہے. اور جہاں جہاں امیر المومنین کو ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے دیکھا یہاں ضروری ہے میرا اظہار براءت کرنا، تو امیر المومنین نے کھلے الفاظ میں براءت اختیار کی ہے. کہ جو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جب معاویہ نے خط لکھا اور کہا، توہین کی اور کہا کہ اے علی مجھے طلحہ اور زبیر اور عائشہ نہ سمجھنا. جنگ جمل کے بعد یہ خط لکھا، کہا مجھے طلحہ زبیر نہ سمجھنا، میں آگ کا وہ گولا ہوں جو تمہاری طرف تیزی سے آ رہا ہے اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا. اب حیدر کرار کو یہ سب باتیں کہاں پسند؟ حیدر کرار کے سامنے آگ کا گولا، یہ سب کیا ہے؟ امیر المومنین نے اپنے کاتب کو بلایا اور ایک بہت ہی غرا نامہ لکھا. پوری تفصیل ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. پورے ابو سفیان کے خاندان کی ایسی کی تیسی کی اس نامے میں، اور پھر یہ فرمایا کہ اے بدکارہ کے بیٹے سن، میرے پاس ابھی بھی وہ تلوار رکھی ہے کہ جس تلوار کا مزہ تیرے نانا نے، تیرے ماموں نے اور تیرے بھائی نے بدن میں چکھا تھا. الذي أعذرته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد. میرے پاس، خبردار یہ سب باتیں میرے سامنے نہیں چوچلے بازیاں، میرے پاس وہ تلوار ابھی بھی رکھی ہے جس کی دھار کا مزہ تیرے نانا نے، تیرے ماموں نے اور تیرے بھائی نے ایک ہی مقام پر چکھا تھا. اور یاد رکھ، اس وقت میں نوجوان تھا، اب میری قوت بڑھ گئی ہے، میرے حسن اور حسین جوان ہو گئے. یہ تعبیر استعمال کی ہے. آپ جائیے دیکھیے اور خط کس انداز سے جناب ترمہ کو دیا اور انہوں نے کس والہانہ عقیدت سے وہ ابلاغ کیا، وہ پوری تاریخ ہے، اس میں نہیں جانا ہے، میں پڑھ چکا ہوں کہیں پہ. اس طریقے سے امیر المؤمنین نے فضیلتوں کو واضح کیا ہے. یہ کہنا کہ مولا ہر ایک سے خوش تھے اور چپ تھے اور یہ سب نہیں ہے. امیر المؤمنین نے واضح طور پر کہا کہ جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے پورا، اور بتایا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا. تم سب مشرکین تھے، ابو سفیان کی اولادیں تھے. ایک کون ہے؟ معاویہ کو خط لکھ رہے ہیں نا. ایک معاویہ کا نانا ہے، ایک معاویہ کا ماموں ہے، ایک اور معاویہ کا کون بھائی ہے. جنگ بدر کا قصہ ہے. حضرت امیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں. تاریخ تاکہ دوہرائی اگر جائے تو سمجھ میں آ جائے کردار کیسے تھے. اور کیا ہوا تھا کہ ایک طرف یہ تین تھے جو مشرکین اور کفار کی جانب سے آئے تھے، اور دوسری طرف سے جب یہ لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے. اب تھوڑا سا واقعہ سن لیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل.
جب مجلس ختم ہونے کا موقع ہوتا ہے تب مومنین تشریف لا رہے ہوتے ہیں. خیر یہ ماہ اذا ہے, ایام اذا ہیں, اور کبھی کوئی ایسی اگر بات نکل جائے منہ سے جس سے مسکراہٹ آ جائے تو وہ بہرحال امام اس کو معاف کریں. لیکن ایام اذا ہیں اور یہ خاص دن ہیں, ایکسیپشنل کیسز ہیں. تھوڑا بہت زحمت, تھوڑا بہت نیند, یہ سب ڈسٹرب ہوتی ہے, تو یہ سب امام حسین کے حساب میں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میں آپ کے سامنے جنگ بدر میں جو کردار تھے وہ پیش کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے کیوں اس بات کو واضح کیا کہ اے معاویہ, تیرا نانا, تیرا ماموں, تیرا بھائی عتبہ کون؟ جو ہند کا باپ تھا یعنی معاویہ کا نانا, اور ولید بن عتبہ کون کہ جو معاویہ کا ماموں ہوا, اور خود حنزلہ یہ معاویہ بن ابو سفیان کا, یہ حنزلہ بن ابو سفیان معاویہ کا بھائی. یہ تین لوگ آئے تھے کہ جن کو امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں نے اپنی تلوار سے ایک جگہ پر تینوں کو ختم کر دیا. تو امیر المومنین کوئی تاریخی شواہد یوں ہی تو بیان کریں گے نہیں. امیر المومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک روشن ہو جائے کس طرف کل اسلام ہے, کس طرف کل نفاق اور کفر ہے. اور اس طرف کون تھا؟ جب یہ لوگ آئے ہیں تو رسول اکرم نے حکم دیا جناب حمزہ کو, جناب حمزہ سید الشہداء جن کو کہا گیا, جناب عبیدہ بن حارث کو کہ جو امیر المومنین کے چچازاد بھائی ہیں اور خود امیر المومنین موجود تھے. یہ تین اس طرف تھے, وہ تین اس طرف تھے. اور امیر المومنین اس لیے یہ بات یاد دلا رہے ہیں چونکہ امیر المومنین کی دور رس نگاہیں جانتی تھیں کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ دہرائی جائے گی. یزید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر کہ جب یہ اسیر ہو کے آ گئے تو یزید نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ لیتا اشیاخی بے بدر شہدو, کہ اے کاش بدر میں جو میرے بزرگ مارے گئے تھے وہ آج دیکھیں کہ کیسے میں نے آل مصطفیٰ کو چن چن کے مارا ہے. یہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا, اور پھر کہہ رہا تھا لعبت ہاشمو بالملکی ولا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ ہاشم, بنی ہاشم نے اپنا کھیل رچا تھا, نہ کوئی ملک آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی. یہ کھلا اعلان کفر ہے. کیا اب بھی اس کو مسلمان رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ کیا اس کو اب بھی مسلمان مانیں گے کہ جو کھل کے اپنے کفر کا اور نفاق کا اعلان کر رہا ہے؟ یزید جب یہ باتیں کر رہا تھا تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے, وہ کس کی نسل کا ہے. وہاں پر امیر المومنین کے سامنے کون لوگ آئے تھے؟ یزید کے باپ کا نانا تھا. سنیے گا اس کو اور جانیے کہ یزید کون تھا, نفاق اور کفر کس طرف ہے, کل اسلام کس طرف ہے. یزید کے باپ کا نانا آیا تھا, یزید کے باپ کا ماموں آیا تھا, یزید کے باپ کا بھائی آیا تھا. اور اس طرف سے کون تھا؟ حسین کے باپ کے چچا آئے تھے, حسین کے باپ کے چچازاد بھائی آئے تھے, حسین کے باپ آئے تھے. یہ بتا رہے ہیں امیر المومنین اس زمانے میں کہ جب یزیدیت اور حسینیت تمہارے سامنے آئے تو پریشان نہ ہونا, تاریخ کو اٹھا کے دیکھنا. بدر میں کل اسلام کس طرف تھا, کل کفر کس طرف تھا. یہ تاریخ ہے, یہ اس طرح ہم کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا, مکے کو فتح کیا رسول اکرم نے, تو تمام کفار قریش سامنے کھڑے لرز رہے تھے کہ اب تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی. لیکن رسول اکرم نے پھر ایک تاریخی کارنامہ ہے یہ اسلام کا, پڑھیے اس کو, دیکھیے. رسول اکرم نے کسی کا خون نہیں بہایا. ابو سفیان اور اس کی اولادوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا, اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی تھی ابو سفیان اور اس کے خاندان کے لیے. رسول اکرم نے یہ کہا جاؤ انتم الطلقاء, میں نے تمہیں آزاد کیا, تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ میں اپنی شمشیر کو تمہارے خون سے نجس کروں.
یہ جو رسول اکرم فرما رہے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، یہ گویا ابو سفیان کے خاندان کی پیشانی پر رسول اکرم نے انتم الطلقاء کی مہر لگائی ہے کہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ تم رسول اور اولاد رسول کے آزاد کردہ غلام ہو۔ اور جب یزید کے دربار میں جناب زینب قید ہو کے آئی ہیں اور یزید نے کہا یہ سب، تو جناب زینب حیدر کرار کی شیر دل بیٹی نے کیا کہا؟ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یبنت طلقاء۔ پوری تاریخ ایک جملے میں زینب کبریٰ نے دہرا دی، خبردار تم وہ ہو کہ جس کو میرے نانا نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کردار کی جنگ، یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ انتم الطلقاء امن العدل، پھر ایک جملہ کہا مصائب سے بھرا ہوا، امن العدل، کیا یہ عدل ہے اے آزاد شدہ، اے طلاق شدہ کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری بیویاں پردے میں رہیں اور اہل حرم بے پردہ یہاں کھڑی رہیں؟ اجرکم اللہ۔ کس طرح قربانیاں دے دے کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، ذرا توجہ کریں۔ کیا ہے ولایت کا مزہ، کس طرح ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنا ہے، یہ اصحاب ہمیں بتائیں گے۔ اور یاد رکھو اس چیز کو، اپنے آپ کو تیار کرو ابھی سے کہ جب وقت پڑے اور امام بلائیں تو پھر کوئی عذر نہ ہو۔ چونکہ امام کی روش یہ ہے، کچھ لوگ خود آ جاتے ہیں اور کچھ کو امام خط لکھ کر بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ 2 محرم کو جب امام حسین کا کاروان پہنچ گیا، خیمے لگ گئے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دن کوئی نئی ٹکڑی آتی تھی فوج کی، اور جب فوج آتی تھی تو فوج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبل و نقارے اور اسے پیٹتے ہوئے آتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کے دل پہ کیا کیا نہیں گزری مصیبتیں۔ جب کوئی نئی فوج آتی تھی، جب یہ شور و حشم اور ہنگامہ ہوتا تھا، تو جناب زینب فوراً پوچھتی تھی فضہ سے، اے بی بی فضہ یہ بتائیے کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا فلاں ٹکڑی آئی ہے۔ کہا اب کتنے لوگ آئے؟ کہا فلاں 1000 کا لشکر آیا۔ جناب زینب پہ دل بیٹھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا، ہے بھیا کیا اس پوری اتنی بڑی دنیا میں اب کوئی اور نہیں ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ امام حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے دوست کو بلایا اور خط کو بھیجا ہے کوفے، اور تاریخ بتاتی ہے 7 محرم کو حبیب بیٹھے اپنے گھر میں کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا۔ کون ہے دروازے پر؟ انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ لے کر آیا ہوں۔ حبیب ننگے پیر دوڑے، ارے میرے دوست کا برید، میرے دوست کا نامہ لے کر آیا ہے۔ بہت ہی ادب اور احترام سے اس خط کو لیا، کھولا نہیں، ابھی آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، سر پر رکھا، چوما، اور پھر ادب سے کھولا تو کیا لکھا تھا؟ من الحسین، من حسین ابن علی بن ابی طالب الى رجل الفقیہ حبیب بن مظاہر۔ اور بعد میں لکھا تھا، اے حبیب تم ہماری قربت کو رسول اکرم سے خوب جانتے ہو، تمہیں پتا ہے ہماری کیا قربت ہے۔ اے حبیب دیکھو ہمارے اوپر جانثاری سے دریغ نہ کرنا، اور ہم نرغہ اعدا میں گھر چکے ہیں، العجل، تعجیل کرو، جلدی آؤ۔ مختلف جملے ہیں روایات، میں بہت آرام سے پڑھوں گا۔ جناب حبیب کی زوجہ نے دیکھا کون تھا، کیا تھا؟ کہا وہ حسین کا خط آیا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے بلایا ہے، درگاہ اعدا میں ہے، تو کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم کہاں جائیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جوش میں آ کر حبیب کی زوجہ نے کہا، ام قاسم نام تھا،
کہا ام قاسم نے کہا اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زہرا کا لال بلا رہا ہے، تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو؟ لا مجھے اپنی تلوار دو۔ کہا مرحبا مرحبا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب تیار ہوئے، اپنے غلام کو تیار کیا، کہا فلاں مقام پر شہر کے باہر گھوڑا لے کر میرا انتظار کرو، راستے میں چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں۔ حبیب کے دوست مسلم ابن اوسجہ ملے۔ حبیب نے پوچھا ہے مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا داڑھی میں خضاب کروانے جا رہا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ پوچھتے حبیب آپ کے چہرے پر اضطراب ہے؟ کہا ہاں حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا میں نرغہ یادہ میں گر گیا ہوں۔ کہا تو حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے نواسے کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ کہا حبیب رکو میں بھی آ رہا ہوں، اب یہ خضاب میرے خون سے، یہ داڑھی رنگین ہوگی۔ یہ جوش شجاعت ہے، یہ جذبہ ہے، اور حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تو کیا سنتے ہیں کہ غلام جانور کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا نہ آیا تو گھبرانا نہیں، زہرا کے لال پر جا کر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے سر و صورت پیٹ لی، ارے میرا آقا اتنا مظلوم، اتنا غریب ہو گیا ہے کہ آج ہمارا غلام آقا پر جانثاری کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ کربلا میں حبیب پہنچے ہیں، خیام حسینی میں بہت دنوں بعد خوشی کی تھوڑی سی لہر آئی، اور اس چیز کو زینب مستر نے محسوس کیا۔ کہا اے اماں فضہ ذرا جا کر دیکھیے یہ خوشی کیسی ہے۔ فضہ دوڑی ہوئی واپس آئی، کہا اے بیوی زینب، اے شہزادی، حسین کا دوست حبیب آیا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا بے چین ہو گئی، خوش ہو گئی۔ کہے فضہ حبیب کے پاس جائیے گا اور جا کر میرا سلام پہنچائیے گا۔ ایک مرتبہ فضہ حبیب کے پاس آئی، اے حبیب تمہیں مبارک ہو، زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب نے اپنا امامہ سر سے نوچ کے پھینکا، زمین پر گر گئے۔ اللہ اللہ، یہ آل رسول پر کیا وقت آ گیا ہے، ہم جیسے غلاموں کو سلام کر رہی۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میں نے مصائب تمام کیے، ایک مرتبہ ظہر عاشور نمودار ہوئی، امام حسین نے عباس کو علم دیا، علم بردار بنایا، میمنہ کا علم حبیب کو دیا، میسرہ کا علم زہیر قین کو دیا، اور ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوا، حبیب ابن مظاہر کو بھیجا گیا کہ جا کر ذرا سا نماز کا وقت درکار ہے، نماز پڑھنے کی مہلت مانگ لی جائے۔ حبیب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ ظالم نے بے ادبی کی اور کہا ارے تمہاری نماز قبول کب ہے کہ تم نماز پڑھو گے؟ حبیب کو ایک مرتبہ جوش آیا، وہیں سے آواز لگائی، اے آقا اب اس بدتمیزی اور بے حرمتی کا جواب دینا مجھ پر واجب ہے، اپنی تلوار کو بے نیام کرا۔ اے آقا اب بہشت بری میں آپ کے جد کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ جوش شجاعت میں نکل گئے، سب سے مسن شہید ہے لیکن 80 دشمنوں کو واصل جہنم کیا حبیب نے۔ اجرکم اللہ۔ تمام مصیبتیں ہو گئیں، حبیب شہید ہو گئے، جنازے پامال ہو گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے گئے، تمام مصیبتیں پر چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ اسیروں کا کاروان چلا، سب شہداء کے سر نیزوں میں لٹک رہے تھے، حبیب کا سر ایک گھوڑے سے لٹک رہا تھا۔ حبیب کا ایک بچہ تھا جس کا نام قاسم تھا، ابھی بالغ ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، سن سکو گے یہ جملہ؟ ایک مرتبہ حبیب کا یہ لڑکا، یہ نوجوان لڑکا اس ظالم سے کہتا ہے اے ظالم ذرا میرے باپ کے سر کو مجھے دے دے۔ کہا تمہیں کیوں دے دوں؟ کہا رے میرے باپ کا سر ہے، میں اس کو دھوؤں گا، غسل دوں گا، جا کر دفنا دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے عبید اللہ کی حضور میں پیش کرنا ہے، مجھے اس سے انعام لینا ہے۔ کہا جتنے پیسے چاہیے ہو ہم تمہیں دیں گے، یہ سر ہمیں دے دو۔ اس نے کسی صورت سر نہ دیا۔
حبیب کے جوان لڑکے نے ایک مرتبہ موقع غنیمت دیکھ کر اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالا، واصل جہنم کیا اور اپنے بابا کا سر سینے سے لپٹا کر ایک مرتبہ شان سے چلا، ارے مظلوم بیمار کربلا، ہتھیلیاں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، یہ منظر دیکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، مختلف کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، یہ جملہ موجود ہے، یہ بات حبیب